بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 72 سے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا، نفسًا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ اور تم پھر اس میں الزام لگانے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اور ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ہم نے کہا کہ اس پر مارو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے کو، كَذَلِكَ اس طرح سے، يُحْيِي اللَّهُ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ موتیٰ مردے کو، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتِهِ اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ ثُمَّ پھر قَسَتْ سخت ہو گئے، قُلُوبُكُم تمہارے دل، مِن بعد اس کے بعد، من بعد سے، من سے، بعد بعد، ذالکا اس کے بعد، فہیا پس وہ، کل حجارت پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کے البتہ، یتفجرو پھوٹ نکلتے ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بے شک، وَإِنَّ اور بے شک، مِنْهَا اس میں سے، لَمَا البتہ وہ ہیں، يَشَقَّقُ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس میں سے نکل آتا ہے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے ہیں، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو پہلے ہم ان پہلے آیات کو کچھ کر لیتے ہیں تفسیر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو یہاں جو گائے ذبح بکرا کا واقعہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے بھتیجے کو پالا ہوا تھا اور اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا اور پھر دوسروں پر الزام لگانے لگا تھا۔ یہاں اس چیز کا ذکر ہے، پھر ان کو حکم ہوا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اور مقتول جو ہے وہ خود اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا، جیسے کہ پچھلی آیات میں سارا واقعہ بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہاں ہم جو ہے مختصر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو وہ قتل کو چھپا رہا، تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا اور وہ زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ہم نے کہا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مارو اس پر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو یا سمجھو۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ مردے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ تو اس نشانی کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم پھر ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، اس کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ اور سخت ہو گئے، فاہی کالحجارۃ او اشد قسوہ تو وہ ہو گئے پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن
وہ ان میں ایسی ڈٹائی پائی جاتی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے، تو یہ اس واقعے کو بھی دیکھنے کے بعد ان کے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوئے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پانی طلب کیا تھا اپنی قوم کے لیے، تو انہیں کہا گیا تھا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریے، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ تو ان پتھروں کی مثال دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کچھ پتھر جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں تو اور اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو کہا وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 سرداروں کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اللہ کی تجلی جب وہ پہاڑ پر پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ پتھر جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، گر پڑے۔ تو وہاں ان پتھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، کہ اس کے بعد بھی انہوں نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا، اور ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور تم اس پہ ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، لیکن ان لوگوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ تو یہاں پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمن لکم، کہ کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل، تو آپ کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ اس سے پہلے ایک فریق جو تھا وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا اور پھر اسے اپنی جگہ سے بدل ڈالتا تھا سمجھنے کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دی تھی، اور وہ مطلب سمجھتے بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کرتے تھے کہ جاننے کے باوجود ان کا ایسا رویہ تھا، تو وہ آپ پر کس طرح سے ایمان لا سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ پھر وہ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اس لیے وہ ایسا کہتے تھے کہ وہ بتاتے تھے کہ ہماری کتاب میں بھی یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، تو کہتے تھے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ علیحدہ ہوتے، خلوت میں ہوتے، اکیلے ہوتے ایک دوسرے کے پاس، تو ایک دوسرے کو وہ کہتے کہ تم وہ باتیں ان کو بتاتے ہو کہ جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، تاکہ وہ قیامت کے روز تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے اس کو وہ ظاہر کریں چاہے چھپائیں، اللہ تو اس کو جاننے والا ہے۔ ولا یعلمون، اور نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ کہ ان لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جاننے والا ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون کتابہ، کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے اپنی تمناؤں کے، وَإِنْ هُمْ الا یظنون، مگر ان اور ہم، اگرچہ وہ صرف گمان کی کرتے ہیں۔
फ़वैलुन पस तबाही है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यक्तुबून अलकिताबा बिअयदीहिम जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि और फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला ताकि उसके बदले में थोड़ी कीमत वसूल करें। तो ये इनके जो हैं मशाइख थे, उनके उलमा, उनका ये रवैया था। कुछ तो ये थे कि अनपढ़ थे, वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं पर चल रहे थे, उसी वही गुमान रखे बैठे थे। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि किताब को अपने हाथ से लिखते थे और फिर उसको कहते थे, आम लोगों से ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कि उसके बदले में थोड़ी कीमत वसूल करें। तो थोड़ी कीमत जो है वो पहले भी वजाहत की जा चुकी है कि उसके बदले में वो दुनिया कमाते थे। तो कहा गया है कि अगर आखिरत के मुकाबले में ये पूरी दुनिया भी कमा लेते हैं तो वो थोड़ी उसको कहा गया है, क्योंकि आखिरत जो मिलने वाली है वो हमेशा की नेमतें हैं और यहाँ का जितना भी फ़ायदा उठा लेंगे उसके मुकाबले में वो थोड़ी कीमत है। इसलिए कहा गया कि ताकि वो इसलिए ऐसा करते थे कि वो किताब को अपने हाथों से लिख कर उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे, आम लोगों को यही बताते थे ताकि उसके बदले में थोड़ी कीमत वसूल करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम खराबी है उन लोगों के लिए जो उनके हाथों ने कमाया, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून और उनके लिए बर्बादी है जो वो कमाते हैं। वकालू लन तमसन नारू वो कहते हैं कि आग हमें हरगिज़ नहीं छुएगी इल्ला अय्याम मअदूदा सिवाय गिनती के चंद दिनों के। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदम फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कि क्या कुल कह दीजिए अत्तखज़्तुम क्या तुमने ले लिया है इंदल्लाहि अल्लाह से अहदन कोई वादा फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अल्लाह हरगिज़ नहीं खिलाफ करेगा अपने वादे के। अम तक़ूलूना या तुम कहते हो अलल्लाहि अल्लाह पर मा ला तअलमून जिसका तुम इल्म नहीं रखते। भला हाँ, मन का सबा सय्यतन जिसने कमाई बुराई व अहातत बेही खतियातहु उसको घेर लेगी उसकी खताएं फाउलाई का साबुन्नार तो वो हो जाएंगे आग वाले, हम फीहा खालिदून उसमें वो हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन आमनू और वो लोग जो ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाति और उन्होंने नेक अमल किए, उलाई का साबुल जन्ना वो जन्नत वाले, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये लोग जो हैं सारी बुराइयां करने के बावजूद वो कहते थे कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है कि या अगर तुमने अल्लाह से वादा ले लिया है तो अल्लाह उसके वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। फिर इन्हें बताया गया कि जो कोई बुराई करता है उसकी बुराई उसे घेर लेगी और फिर वो हमेशा के लिए आग में डाल दिए जाएंगे, और इसके मुकाबले में जो लोग ईमान लाएंगे अमले साले करेंगे वो जन्नत वाले हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे। वाखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाह।